خارجہ محاذ، داخلی محاذ، سیاسی محاذ۔ ریاست پاکستان کے تین بڑے محاذ اگر دیکھا جائے تو وطن عزیز اس وقت تین مختلف محاذوں پر نبرد آزما ہے اور جنگ لگ رہا ہے، جن میں دو اندرونی اور ایک بیرونی دشمن کا محاذ شامل ہے۔ سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اندرونی محاذوں پر وہ چہرے سرگرم ہیں جو بظاہر اپنے کہلاتے رہے مگر اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ پرائے دشمن ان اندرونی عناصر کے ذریعے اپنی سازشوں کو عملی شکل دے رہے ہیں۔ پاکستان کو سیاسی، معاشی اور نظریاتی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ یہ تینوں محاذ بظاہر الگ الگ نظر آتے ہیں مگر در حقیقت ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں جن کا مقصد ریاست کو عدم استحکام کی دلدل میں دھکیلنا ہے۔ پہلا محاذ بیرونی دشمن کے خلاف ہے جس کی قیادت بھارت کر رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال گولہ باری، سفارتی محاذ پر پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں اور عالمی پلیٹ فارمز پر پاکستان مخالف بیانیے کی ترویج، یہ سب اس جارحانہ سوچ کا حصہ ہیں۔ لیکن دشمنی کی یہ شکل صرف روایتی نہیں رہی، بھارت اب معاشی جغرافیائی منصوبوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کے استراتیجک تعلقات، بالخصوص چین پاکستان اکنامک کوریڈور کی توسیع اور اس میں افغانستان کی ممکنہ شمولیت بھارت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نئی دہلی بخوبی جانتا ہے کہ اگر پاکستان، چین اور افغانستان مل کر علاقائی ترقی کے سفر پر گامزن ہو گئے تو خطے میں بھارت کا اثر کمزور پڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ایک طرف سفارتی دباؤ بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے اندر دہشت گرد نیٹ ورکس کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ دوسرا محاذ داخلی دہشت گردی کے خلاف ہے جو اب فتنۃ الخوارج کے چہرے میں سامنے آ چکی ہے۔ پاکستان نے ان شدت پسند عناصر کو یہ نام دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف سیکیورٹی کے نہیں بلکہ دینی اور نظریاتی بغاوت کے نمائندے ہیں۔ ریاستی اداروں نے گزشتہ چند مہینوں میں ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیے ہیں اور گزشتہ ہفتے 50 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں جاری دہشت گردانہ کارروائی سوراب میں حملے کے بعد اس کو فتنۃ الخوارج ہندوستان کا نام دے دیا ہے کہ اب جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ یعنی فتنہ تنظیم کر رہی ہے جن کو انڈیا کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور شہری علاقوں، ان تینوں محاذوں میں سب سے نازک پہلو یہ ہے کہ اندرونی دو محاذ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ وہ چہرے ہیں جو اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ریاست کو کمزور کرنے میں بیرونی ہاتھوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہی کے ذریعے دشمن اپنی کارروائیوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تینوں محاذ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ بیرونی دشمن اندرونی دہشت گردوں کو استعمال کرتا ہے۔ دہشت گردی سیاسی بیانیے کو متاثر کرتی ہے اور سیاسی عدم استحکام پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کمزور کرتا ہے۔ اگر ان محاذوں کو الگ الگ سمجھا گیا یا منقسم حکمت عملی اختیار کی گئی تو یہ داخلی بحران ریاست کو مزید گہری کھائی میں دھکیل سکتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ریاست، سیاست، سوسائٹی اور میڈیا ایک صفحے پر آئے۔ صرف عسکری میدان میں نہیں بلکہ فکری، سیاسی اور سماجی سطح پر بھی ایک واضح اور یکجہت پالیسی اپنائی جائے۔ بصورت دیگر نہ سی پیک ترقی لا سکے گا، نہ امن قائم ہو پائے گا اور نہ ہی سیاسی استحکام ممکن ہوگا۔ دشمن باہر سے وار کر رہا ہے لیکن اندر سے جو بگاڑ ہے وہ زیادہ کاری، گہرا اور خطرناک ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے اتحاد، تدبر اور اخلاص کی وہی روش اپنانی ہوگی جو ایک خود مختار ریاست کو درپیش چیلنجز میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔